السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SM نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم عدنان۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اور سوڈان کے درمیان $1.5 ارب کا بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں جدید ڈرونز، طیارے اور ایئر ڈیفنس سسٹم سوڈانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ افریقہ کی خانہ جنگی کو مزید شدت بھی دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ پاکستان کے لیے بڑا ایک اہم سنگ میل ہے پاکستان کی دفاعی صنعت کے حوالے سے۔ اسلام آباد اور خرطوم کے درمیان ایک بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان نے سوڈان کو $1.5 ارب مالیت کا اسلحہ اور جدید فوجی ساز و سامان فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پیکیج میں K2 کرکورم ہلکے جنگی طیارے، جدید ڈرونز، بختربند گاڑیاں، HQ-9 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز شامل ہیں۔ یہ معاہدہ سوڈانی فوج کو خانہ جنگی میں فیصلہ کن برتری دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت سوڈان کو 220 ڈرونز دیے جائیں گے، جن میں شاہپر 2 جنگی ڈرون، MR10 کے الیکٹرانک ریکی یونٹس اور ابابیل خود کش ڈرونز بھی شامل ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس سے سوڈانی فوج کی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی آئے گی اور وہ جدید ڈرون وارفیئر کے دور میں داخل ہو جائیں گی۔ ادھر اس بڑے معاہدے کی مالی معاونت پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سوڈان کی تباہ حال معیشت اس پیکیج کی ادائیگی نہیں کر سکتی، جس سے اندیہ ملتا ہے کہ سعودی عرب یا کسی تیسرے ملک نے خفیہ طور پر اس معاہدے کو فنڈ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ڈیل نہ صرف سوڈان کی خانہ جنگی کو مزید طویل دے سکتی ہے، بلکہ خطے کو ایک نئے پراکسی جنگ کے دہانے پر بھی لا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ اس کے دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر اجاگر کرتا ہے اور اس سے ایک بڑے ہتھیار برآمد کرنے والے ملک کے طور پر پیش کرتا ہے، جس سے ملک کی دیگر معاشی حالت کو سہارا دینے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ جہاں پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں افریقہ میں طاقتوں کے تصادم کو مزید پیچیدہ بھی بنا سکتا ہے۔ سعودی عرب، چین اور امریکہ اور UAE جیسے ممالک اپنے مفادات کے تحت اس جنگ میں بالواسطہ طور پر شامل دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو سوڈان نیا یمن بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری خبر کراچی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کراچی میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بارش سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں مزید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ KA الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ متعدد علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ناظرین، کراچی کے اندر کافی حد تک لوگوں کو پانی کے ساتھ ساتھ بجلی نے بھی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد آج دوپہر دوبارہ موسلادھار بارش کا آغاز ہوا، جس سے سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ کئی مقامات میں ٹریفک جام اور گاڑیاں پھنس گئیں، جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق بارش سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر بجلی کے جھٹکے لگنے یا دیواروں کے گرنے کے واقعات کے متاثرین شامل ہیں۔ درجنوں افراد کو مختلف حادثات سے بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث بارشوں کی شدت بڑھ رہی ہے۔ 26 ڈی واٹرنگ پمپ مختلف علاقوں میں لگائے گئے ہیں اور ریسکیو ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ان انڈر پاسز، مرکزی شاہراہیں بند ہیں۔ شہریوں کو متبادل راستوں کے لیے ہیلپ لائن 1915 پر رابطے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، KA الیکٹرک نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ متعدد علاقوں میں بجلی وہ بحال کر دی گئی ہے، تاہم ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کے باعث مرمتی کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، سندھ اور بلوچستان کے علاوہ لاہور کے اندر بھی مزید بارشوں کا امکان ہے اور کلاؤڈ بسٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو باہر جانے سے پہلے موسم کا حال جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔ یہ صورتحال ایک بار پھر کراچی کے انفراسٹرکچر کو کمزور اور شہری منصوبہ بندی کی ناکامی کو بیان کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نکاسی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار نہ کیا گیا تو ہر سال یہی منظر دہرایا جائے گا۔ دوسری جانب موسمیاتی تبدیلی ملک بھر میں بارشوں کی شدت اور غیر متوقع طوفانوں میں اضافہ کر رہی ہے، جس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ناظرین، پاکستان ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں گھرا رہتا ہے کیونکہ کبھی بھی بہترین طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں چلا گیا۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ مزید اس طرح کی خبروں
کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ASM نیوز کے ساتھ۔